سیلیبریشن ہے، یہ ایک ایوارڈ ہے، یہ ایک آنر ہے، اس کو پولیٹیسائز نہ کریں. جی شکریہ فریہ. پہلی تو بات یہ ہے کہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو فیکٹس ہیں، جو ہمارے سامنے حقیقت موجود ہے کہ ہماری افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہماری تمام جو آرمڈ فورسز تھیں، ان ساروں نے جس طریقے سے بھارتی اگریشن کا مقابلہ کیا اور جو مودی کو جو دشمن کے دانت کھٹے کیے، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. اور جس اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، ہم اس عمل کو سراہتے بھی ہیں بطور پاکستانی، اور ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس ڈیسیجن کا، تو آئی تھنک کہ یہ ہسٹری کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ ہسٹری اس کو کیسے جج کرتی ہے. باقی ہمیں اس وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنا گارڈ بالکل نیچے نہیں کرنا چاہیے. کافی زیادہ سبکی ہوئی ہے انڈیا کی، وہاں پر جو انٹرنلی ان کی جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت کافی آڑے ہاتھوں لے رہی ہے مودی سرکار کو وہاں پر، اور ان کی یہ جو امبیرسمنٹ کریٹ ہوئی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے شاید کوئی اور وار نہ کریں. اور پھر ہمیں یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں جو گینز ہوئے ہیں اس ساری صورتحال میں، دیکھیں انڈیا کی خواہش پچھلی 2 دہائیوں سے یہ تھی، اور ان کی کوشش تھی، اور کافی حد تک وہ اس کو ڈپلومیٹکلی پرسو بھی کرتے رہے، کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جائے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. اور اس جو یہ پچھلے چند دنوں کا ہمارا کانفلکٹ تھا، اس کے نتیجے میں انڈین پوزیشن بری طرح ناکام ہو گئی ہے. نہ صرف ان کا بیانیہ انٹرنیشنلی نہیں بکا، لوگوں نے بائی کرنے سے انکار کر دیا، حکومتوں نے، مغربی ممالک نے، کہ آپ پہلگام انسیڈنٹ میں پاکستان کو 5 منٹ کے بعد واقعہ ہونے کے کیسے انوالو کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے. اور یہی ایویڈنس کا تقاضا ان سے کیا گیا جب وہ اپنے دہلی میں فارن آفس میں، انہوں نے دہلی میں موجود تمام سفارتکاروں کو بریفنگ کے لیے بلایا، اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی، دیگر انٹرنیشنل اخبارات میں بھی، کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے آپ کنیکٹ کر سکے پاکستان کو. وہ مغربی سفارتکاروں کے سامنے انڈیا پیش نہیں کر سکا. تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں ایک ڈپلومیٹک offensive پہ بھی جانے کی ضرورت ہے. ہمیں بالکل ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا کی جو انٹرنیشنل کلاؤڈ تھا، جو اس کا گھمنڈ تھا کہ جناب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ، وہ نیریٹو انہوں نے، دنیا نے مانا نہیں. پاکستان کو سرپرائزنگلی جس طریقے سے امریکن بروکرڈ سیز فائر ہوا، اس کے بعد سے جس طریقے سے متعدد دفعہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کا ذکر کیا، کشمیر کا ذکر کیا، تو انڈیا کے جو فارن پالیسی کے اہداف تھے اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا. کشمیر بھی انٹرنیشنلائز ہو گیا، اور پاکستان کے اوپر جو اس نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی، اس نیریٹو کو بنانے میں بھی ناکام ہو گیا. تو ہمیں اس وقت ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانے کی ضرورت ہے. جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ جو جائے گی پوری دنیا میں. آسک یو کہ بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں اس کو، اینڈ یو نو ہم ویری ویل، آپ کو کیا لگتا ہے کیسی چوائس ہے؟ جی اچھی چوائس ہے، اس لیے کہ ڈیورنگ دا کانفلکٹ ڈیز آل ہینڈز ور آن ڈیک. ہر شخص اپنی ایک نیشنل ڈیوٹی تصور کر رہا تھا، بے شک بھلے وہ اپوزیشن میں تھا یا حکومت میں. سب نے مل کر اپنا اپنا کردار جس کیپیسٹی میں لوگ کر سکتے تھے انہوں نے ادا کیا. بلاول بھٹو صاحب بھی میں دیکھتا رہا ہوں ان دنوں میں کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا پر، مختلف چینلز پر انٹرنیشنلی جا کر پاکستان کا کیس پریزنٹ کرتے رہے. اور ہونا تو بہرحال یہ چاہیے تھا کہ اس کمیٹی کے اندر اپوزیشن کے لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا، تاکہ پاکستان کی آواز ایک یگانگت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی. آپ دیکھیں انڈیا میں جو انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کا تو سربراہ ہی انہوں نے اپوزیشن سے چنا، اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیوں کی لیکن بھی اس کے اس میں اندر کوشچن بھی پارٹیسپیشن. ہے، ششی تھرور کے بارے میں کوشچن بھی ہے کہ ان کی کس طرف ہے لائلٹی، بی جے پی ہی دیکھیں میرے خیال میں تو پہلی چیز یہ ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی. انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے، معاشی طور پہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، آسودہ حال ہے، اور اس کو ایک خام خیالی اور گھمنڈ تھا کہ جتنی اس کی معیشت نے پچھلے 15-20 سالوں میں ترقی کی ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا انٹرنیشنل کلاؤڈ ایسا ہے کہ پاکستان تو ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. لیکن اب ان کو بھی ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور اس کے اندر
میرے خیال سے ان کی جو مس کیلکولیشن سب سے بڑی رہی وہ یہ رہی کہ یورپین کانٹیننٹ جس نے ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ جنگ دیکھی جو روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو انڈیا سیٹ آن دا سائڈ لائنز, الٹا وہ روس سے تیل بھی لیتا رہا, تو یہ ایک بیڈ ٹیسٹ اس کا کریٹ ہوا. تو اس وقت یورپینز نے بھی سمجھا کہ جی جب ہماری باری تھی تو انڈیا سائڈ لائنز میں بیٹھا رہا, تو ہم کیوں پرو ایکٹیولی ہو کے ان کے لیے باہر نکلے. اور دوسری ایک جو اہم چیز ہے فریہ وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اسیسینیشن سپری جو کی مغربی ممالک میں, کینیڈا میں اس نے اسیسینیشن کی, پبلک ایک شو ڈاؤن ہوا ٹروڈو کے درمیان اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان, پھر اسی طرح انہوں نے امریکہ میں اٹیمپٹ کی, انہوں نے برطانیہ میں اٹیمپٹ کی, تو اس کی وجہ سے ایک ان کا کافی بیڈ ٹیسٹ وہاں پر کریٹ ہوا تھا کہ یہ انڈیا کر کیا رہا ہے, اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے, اور جو اس کی اپنے آپ کو وہ پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایز این آلٹرنیٹ ٹو چائنا, وہ پرسوں ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی سنجیدہ اور اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے جو آپ کے علم میں آیا ہوگا جو ایپل کمپنی کے جو مالک ہیں ان کو انہوں نے کہا, پبلکلی کہا کہ تم انڈیا کے اندر $500 ارب کا پلانٹ کیوں لگا رہے ہو وہاں پر, یہ پلانٹ تمہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں لگانا چاہیے, اپنے ملک میں لگانا چاہیے. تو انڈیا کی جو ایک وہ خواہش تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایز این آلٹرنیٹ پوزیشن کرے ٹو چائنا ایک مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر, تو وہ اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی. تو آئی تھنک دیر از اے لانگ لسٹ آف فیلیئرز جو انڈیا کے اس وقت ہوئے, اور ہمیں ان ساروں کو سامنے رکھ کے ایک ڈپلومیٹک افینسو پہ جانا چاہیے, نہ کہ ہم ابھی بھی ڈیفینسو ہو کے اس ساری صورتحال کو دیکھیں. رائٹ جنرل زاہد, ایک تو اس وقت انڈیا کے پلان کیا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, ایک قسم کا تاثر ہے کہ وہ ابھی تک جنگ کے موڈ میں ہی ہیں, وہ مسلسل جھوٹ پروپیگنڈا بھی کرے ہیں. مثلا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے امرتسر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, سکھ کے ساتھ بھی ان کو لڑا دیں, شاہین کے حوالے سے جھوٹ بولا. ایگزیکٹلی واٹ از انڈیا پلاننگ, اور جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے وہ کتنا تیار نظر آتا ہے آپ کو پاکستان اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک تو کنٹینیوس ایک پروسیس ہے جی, یہ وار کا جو پروسیس ہے, یہ جو سائیکل ہے وہ اٹس کنٹینیوئنگ ٹو بی ویری آنیسٹ. ایک بیٹل جیتی ہم نے, وار جیتی, ان کو امبیرس کر دیا. دو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جی. ایک وہ جو آپ میڈیا پہ اور ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز کے جو بیانات سن رہے ہیں کہ جی تو ٹریلر ہے, ابھی مووی باقی ہے, تو ان کے لیے ویسے جی وہ کرنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک پریشر کانسٹنٹ پاکستان کے اوپر رکھنا چاہ رہا ہے. ایکچولی وہ اپنے لوگوں کو ابھی تک سیٹسفائی نہیں کر پا رہا. یہ جو ہبرسٹک اپروچ تھی ایک گھمنڈ میں کہ ہم اوور رن کر جائیں گے پاکستان کو پلانٹ سٹیٹ کی طرف لے جائیں گے, پاکستان کو ہم ایک امپلوژن کی طرف لے جائیں گے, اور چھوٹی سی انٹرنیشنل بھی نا جی کائنڈ آف اے ٹیسٹ اپروول ان کو تھی کہ یار یہ اچھا ہے, یہ اپنا تھوڑا سا شوق پورا کر لیں گے, اور اب ان کا ہمارا جو واچ ڈاگ ہے یا جو ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سو کالڈ انڈو پیسفک میں, یہ تھوڑی سی اسینڈنسی ہو جائے گی, چائنا بھی تھوڑا سا فیئرفل ہو جائے گا. بٹ ان فرسٹ 24 آورز آف دا ڈیفینسو منوور آف پاکستان, جب ڈیفینس یہ بھی لگا ہے تو اسی میں ٹیبل ٹرنز ہوئے, اور پھر پوری انٹرنیشنل کمیونٹی دے اسکریمبل کہ دس از اے سیریس کانفلکٹ. دیکھیں یہ دو نیوکلیئر کنٹریز کا کانفلکٹ تھا جی, ہوتیز یا ٹوٹسیز یا دو افغانی گروپس کا یا کسی گروپس کا نہیں ہے, دس از اے سیریس, اس کی ریپرکشنز تھی, ریجن بھی پریشان تھا, تو اس پہ اسکریمبل کیا انہوں نے. اب یہ پریشر رکھنا چاہتا ہے, یہ جو آن گراؤنڈ بات چیت ہو رہی ہے اس میں یہ ڈی اسکلیٹ کر رہا ہے اپنی ملٹری کو پیچھے, لیکن جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے جس کے اندر یہ پش کرے گا دیٹ از دی ٹیررزم, اور جو پراکسیز کو اپنے کلائنٹس کو یوز کرے گا, BLA BRF ان بلوچستان, اور اپنا کلائنٹ اس کا جو TTP یہاں پہ ہے, اور افغانستان. اب ڈپینڈ کس پہ کر رہا ہے, وہ شنکر جو ان کا آپ اس کا ایٹیٹیوڈ, جے شنکر جو ان کے فارن منسٹر ہیں, وہ جب ان کا آپ نے کبھی بات چیت کا سٹائل دیکھا تھا, ہو از ڈیپینڈنگ آن ہوم, احسان اللہ احسان TTP کا ایک پرانا اسپوکس پرسن, وہ آج کل انگلش کے آرٹیکل ان کے نیوز پیپرز میں لکھ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ اتنے زبردست انگلش بھی لکھ سکتے جو بول نہیں سکتا ایک لفظ انگلش کا, تو دے ول بی یوزنگ دیم, یہ اس کو انکریز کریں گے, انہانس کریں گے. بہار کے الیکشنز کا جو رزلٹ ہے وہ ان کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے, اور دنیا کو بھی تھوڑی سی, تو اگر ان کو سیٹسفائنگ رزلٹ مل جاتے ہیں بہار میں تو شاید یہ تھوڑا سا صبر کر جائے, لیکن اگر وہاں پہ اچھے ریزلٹس ان کو نہیں ملتے تو یہ پھر کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی